کمیٹی نے جو ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پالیسی ریٹ کو ایگزسٹنگ لیول کے اوپر مینٹین کریں گے، یعنی کہ ابھی جو پالیسی ریٹ جو تھا جو کہ لاسٹ ایم پی سی میں ڈیسائیڈ کیا گیا تھا 22%، تو اسی کے اوپر کمیٹی نے اس کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ان ادر ورڈز ابھی گوئنگ فارورڈ جو پالیسی ریٹ ہے وہ 22% ہی رہے گا۔ اس میں کمیٹی نے ایکسٹرنل سائڈ کی ڈیولپمنٹس کو بھی ریویو کیا، اس کے علاوہ انہوں نے انفلیشن سے ریلیٹڈ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہے ریسنٹلی اس کو ریویو کیا، اور خاص کر انہوں نے نوٹ کیا کہ پچھلے مہینے جون میں جو ٹوٹل ہمارا جو سی پی آئی انفلیشن ہے ایئر آن ایئر، اس میں سگنیفیکنٹ ڈکلائن ہوا، کیونکہ مئی کے مہینے میں انفلیشن جو ہے 38% تھا، اور وہ کم ہو کے جون کے مہینے میں 29.4% ہو گیا۔ اور اسی طرح ایوریج انفلیشن جو ہے وہ ڈیورنگ دی فسکل ایئر 2023 وہ 29.2% رہا۔ اور آپ کو یاد ہو کہ ہم پچھلے کافی مہینوں سے آلموسٹ 6 منتھ سے ہم یہ بتاتے آ رہے تھے کہ اسٹیٹ بینک کی اسیسمنٹ کے مطابق اس سال کا انفلیشن جو ہے، جو سال ختم ہوا ہے 2023، اس میں 27 سے 29% رہے گا، اور اسی کے مطابق انفلیشن جو پورے سال کی ایوریج 29.2% رہا۔ اور اگلے سال کے لیے بھی کمیٹی نے ڈسکس کیا ہے، اور اس میں ہماری جو آؤٹ لک ہے فار نیکسٹ فسکل ایئر، کیونکہ اب نیا سال شروع ہو گیا ہے، اور اس نئے مالی سال کے لیے انفلیشن کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ اس کو بھی ریویو کیا گیا، اور ہمارے جو اینالسٹ ہیں انہوں نے جو فور کاسٹ کی ہے اگلے سال کے لیے اس کو کمیٹی نے بہت تھریڈ پہ ڈسکس کیا، اور اس ڈسکشن کے بعد انہوں نے ایک اگلے سال کے لیے رینج بھی ڈیسائیڈ کر دیا۔ تو اگلے سال کا جو کمیٹی نے جو ڈیسائیڈ کیا وہ انفلیشن ہمارے اسیسمنٹ کے مطابق وہ 20 سے لے کے 22% رہے گا، یعنی 20 سے 22% کے درمیان رہنے کی توقع ہے۔ اور اسی طرح کمیٹی نے یہ بھی نوٹ کیا کہ گو کہ لاسٹ منتھ میں انفلیشن 29.4% تھا، لیکن آنے والے مہینوں کے اندر یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ پہلے ہاف میں یعنی جولائی سے دسمبر کا جو ہاف ہے اس میں تھوڑا تھوڑا کم ہوگا، لیکن دوسرا ہاف جو جنوری سے جون کا ہوگا 2024 کا، اس کے اندر جو ہے وہ انفلیشن جو ہے وہ تیزی سے کم ہوگا۔ اور الٹیمیٹلی کمیٹی نے یہ بھی اسیسمنٹ کی کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے 5 to 7% تک اس انفلیشن کو لے کے آنے کا، وہ اس پہ وی آر آن ٹریک، اور انشاءاللہ یہ جب سال 2025 ختم ہونے سے پہلے یعنی تیسرے اور چوتھے کوارٹر آف 2025 کے درمیان ہمارا جو میڈیم ٹرم آؤٹ لک ہے انفلیشن کے اوپر 5 to 7%، سو انشاءاللہ مہنگائی جو ہے 5 سے 7% پہ آئے گی مالی سال 2025 کے ختم ہونے سے پہلے۔ اس کے ساتھ ساتھ کمیٹی نے ایکسٹرنل سائڈ کی جو ڈیولپمنٹس ہیں، جس میں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ SLA کا سائن ہونا، اور اس کے نتیجے میں فلوز کا آنا، اور اس کے نتیجے میں اسٹیٹ بینک کے ریزروز کا بہتر ہونا، اور ایکسچینج مارکیٹ کے اندر اسٹیبلٹی کا آنا، یہ سب چیزیں بھی کمیٹی نے ریویو کی، اور ان کے لیے یہ اطمینان کا باعث تھی کہ ان ڈیولپمنٹس کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ ہمارے جو معاشی اعداد و شمار ہیں اس میں بہتری آنی شروع ہو گئی ہے تھوڑی تھوڑی، اور ساتھ ہی جو اکنامک آؤٹ لک ہے اور جو گروتھ ہے نیکسٹ ایئر کے لیے 2023-24 اس کے اوپر بھی کمیٹی نے کافی ڈسکشن کیا، اور اس ڈسکشن کے بعد کمیٹی نے اس اسیسمنٹ کو انڈورس کیا کہ اگلے سال کی گروتھ جو ہے وہ 2 سے 3% کے درمیان رہے گی، اور اس میں کچھ ظاہر رسکس بھی ہیں، کچھ ہمارے ڈومیسٹک سائڈ کی چیزیں ہیں جو جیسے ڈیولپمنٹس ہوں گی، اور کچھ ایکسٹرنل سائڈ کی ڈیولپمنٹس ہیں جس میں کہ رشیا یوکرین وار ہے، یا جو آئل پرائسز ہیں، کموڈٹی پرائسز ہیں، اور اس کے علاوہ اور ریلیٹڈ جو اکنامک ڈیولپمنٹس ہیں ان کا بھی امپیکٹ آئے گا۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس وقت جو کمیٹی نے فیل کیا کہ یہ گروتھ جو ہے ہمارے خیال میں 2 سے 3% کے درمیان اگلے سال رہے گی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بھی کمیٹی نے ریویو کیا، اور اس کے ریلیٹڈ جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو بھی ریویو کیا۔ سو اوور آل جو کمیٹی کا کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ نیکسٹ ایئر میں مہنگائی کافی کم ہوگی، اور اس کا جو ایوریج جو شرح ہے وہ 20 سے 22% کے درمیان رہے گی، اور ساتھ ہی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنی مانیٹری پالیسی کی جو اسیسمنٹ ہے
اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فارورڈ لوکنگ بیسس کے اوپر جو ہے وہ ریئل انٹرسٹ ریٹس کہاں پہ رہیں گے. سو کمیٹی نے یہ اسیس کیا کہ اس لیول کے اوپر پالیسی ریٹ کو مینٹین کرنے کے بعد ہمارا ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ول کنٹینیو ٹو بی پازیٹیو گوئنگ فارورڈ آن فارورڈ لوکنگ بیسس. سو یہ بریفلی کمیٹی کی اسیسمنٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب آپ کے اگر کوئی کوشچن ریلیٹڈ ہوں گے تو موسٹ ویلکم. کوشچن لینے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی اگر آپ ایک سے زیادہ کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو 2 سے زیادہ کوشچن نہ پوچھیں, کوئی ایک, اور اپنا کامنٹ جو ہے وہ اس کو محدود رکھیں. سو ہم جی اسٹارٹ مائک لیے گئے جی نام ایکسپریس نیوز سے ہوں. سر سوال یہ کہ 23 جون نے ریگولیشن جو تھی امپورٹ سے متعلق وہ وڈرا کر لی تھی, تو کیا اس کا جو افیکٹ آنا تھا وہ مکمل طور پر ایبزارب ہو گیا ہے اور ایک ہمارے اگینسٹ اور ریلیز ہو رہے تھے اس کی کچھ صورتحال بتا دیے گا. کرنٹ فسکل ایئرس کے اندر جو ہمارا فائنینسنگ کا گیپ ہوگا فائنینسنگ کس طرح ارینج ہوگی بتا دیں. جی سر میرا نام شہریار ہے, میں دنیا ٹیلی ویژن سے ہوں. سر آپ نے ابھی کہا کہ اگلے مالی سال میں یعنی کہ نیکسٹ جو فسکل ایئر شروع ہوگا اس میں جو گروتھ ہے وہ 2 to 3% تک رہنے کی توقع ہے. تو کیونکہ آپ لوگوں کی پوری معیشت پہ بہت گہری نظر ہوتی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے 5 to 6 یا 7% کی گروتھ پاکستان کس فسکل ایئر میں جا کے اچیو کر سکتا ہے, اور یہ جو ابھی کرنٹ ہماری جو اکنامک صورتحال ہے جو کافی کٹھن ہے, یہ کتنے سال مزید پرولونگ رہ سکتی ہے؟ اس کا آبد میں اس کو جواب دیں اس کے بعد. سو پہلا کوشچن جو تھا وہ امپورٹ ریسٹرکشن سے ریلیٹڈ تھا. تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم نے آلریڈی جو ہے وہ امپورٹ ریسٹرکشن ساری وہ وڈرا کر لی ہیں. 23 جون کو ہم نے سرکولر ایشو کیا تھا جس میں کہ جو امپورٹس کے اوپر ہم نے پہلے ریسٹرکشن لگائی ہوئی تھی, اور جس میں پہلے شروع میں ہم نے اسٹیٹ بینک سے پرائر اپروول کی بات کی ہوئی تھی جو کہ مئی 2022 کے اندر ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا, اور پھر جولائی 2022 کے اندر اس میں کچھ فردر چیزیں ایڈ کی گئی تھی. تو اپ ٹو دسمبر جو ہے وہ اس میں اسٹیٹ بینک سے پرائر اپروول ریکوائرمنٹ تھی دسمبر 2022. پھر ہم نے ارلی جنوری 2023 کے اندر ان انسٹرکشنز کو ریوائز کیا تھا, اور اس میں ہم نے کہا تھا بینکس کے لیے ایک گائیڈنس دی تھی, اور اس گائیڈنس کے مطابق بینکس کو پرائرٹی سیکٹرز کو جو ہے وہ زیادہ فوکس کرنا تھا, اور جس میں کہ آئل ریلیٹڈ فیول ریلیٹڈ امپورٹس ہیں, یا اس میں ایگریکلچر ریلیٹڈ امپورٹس ہیں, ایکسپورٹس سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں, اس کے علاوہ فارماسیوٹیکل تھا, فوڈ ریلیٹڈ آئٹمس ہیں. تو ان کے اوپر بینکس نے زیادہ فوکس کرنا تھا, اور اس کے بعد پھر باقی چیزوں کی امپورٹس کرنی تھی. تو ہم نے اس کو اسینشل اور نان انسٹرکشن کے اندر کیٹیگرائز کر دیا تھا. تو یہ انسٹرکشنز جو ہے وہ جنوری 2023 سے جون 2023 تک جو ہے وہ کنٹینیو کی, اور 23 جون کو جیسے آپ نے کہا 23 جون کو ہم نے ایک سرکولر ایشو کیا جس کے تحت ہم نے یہ امپورٹ ریسٹرکشنز جو ہے وہ بھی ڈرا کر لی. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو ہماری اس سے ریلیٹڈ جو اور انسٹرکشن تھی وہ یہ تھی کہ کچھ مارجن ریکوائرمنٹس تھی کہ کوئی بھی ایل سی اگر اوپن ہوتی ہے تو اس کے لیے ریکوائرڈ تھا کہ بینکس کے پاس امپورٹر جو ہے وہ مارجن رکھوائے گا, اور وہ مارجن جو ہے وہ 100% تک بھی تھا کافی سارے آئٹمس کے اندر. تو وہ انسٹرکشنز ہم نے پہلے ہی وڈرا کر لی تھی. تو ان ادر ورڈ اس وقت امپورٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہماری ریسٹرکشن تھی وہ اسٹیٹ بینک نے وڈرا کر لی, اینڈ ناؤ اٹ از بٹوین دی بینک اینڈ دی کسٹمر. کسٹمر بینک کے پاس جاتا ہے اور بینک کو اپنی ریکوائرمنٹ دیتا ہے, اور کسٹمر کے لیے وہ رسک اگر ایکسیپٹیبل, بینک کے لیے اگر وہ کسٹمر ایکسیپٹیبل رسک ہے اور بینک اس کے کسٹمر کے اوپر ایکسپوجر لینا چاہتا ہے تو وہ لے سکتا ہے. اس میں اسٹیٹ بینک سے کوئی فردر کنسلٹیشن نہیں ریکوائرڈ. اس میں بینک اپنی پوزیشن دیکھے گا, اپنی کریڈٹ پالیسی کو دیکھے گا, اپنا رسک ایپیٹائٹ دیکھے گا, اور اس ایگزسٹنگ کسٹمر کے ساتھ ابھی کتنا ایکسپوجر اس نے آلریڈی لیا ہوا ہے اس کو دیکھے گا, اور پھر اس کی لائٹ میں بینک یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ کسٹمر کو اس نے یہ فردر فیسیلیٹیشن الاؤ کرنی ہے یا نہیں کرنی.
تو ان کیس ایک بینک نہیں کرتا تو کسٹمر دوسرے بینک کے پاس بھی جا سکتا ہے. تو لیکن جہاں تک اسٹیٹ بینک کا سوال ہے تو اسٹیٹ بینک نے امپورٹ ریلیٹڈ ریسٹرکشن جو ہے وہ ساری وڈرا کر لی. دوسرا جو آپ کا کوشچن تھا ایف ایکس ریزرو سے ریلیٹڈ، تو آپ کو یاد ہے کہ ہمارے پاس جولائی کے مہینے میں پوسٹ ایس ایل اے ایگریمنٹ جو ہے وہ کافی سارے انفلوز آئے. ہمارے ریزروز جو 4.5 بلین پہ تھے شروع میں، جولائی کے شروع میں، تو وہ اس میں سگنیفیکنٹ انکریز ہوا ہے اور 4.2 بلین کے جو ایڈیشنل انفلوز ہمارے پاس آئے ہیں، جس میں 1.2 بلین جو ہمارے پاس آئی ایم ایف سے جو ٹرانچ آئی تھی، اس کے علاوہ 2 بلین جو ہے وہ ہمارے پاس ایک بائی لیٹرل فرینڈلی کنٹری سے آیا اور 1 بلین ایک دوسرے کنٹری سے آیا. تو ٹوٹل 4.2 بلین کے ہمارے پاس ایڈیشنل انفلوز آئے ہیں اور اس کے بعد ہمارے ریزروز جو ہے وہ 8.7 بلین پہ چلے گئے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ایکسٹرنل ڈیٹ پیمنٹس جو ڈیو ہو رہی تھی وہ بھی ہم ان کو ڈیٹ سروسنگ بھی کرتے رہے. آپ کو پتا ہے کہ کافی سارا ہمارا ڈیٹ جو ہے وہ جولائی میں ڈیو تھا، تو اس ڈیٹ کو بھی ہم نے پورا ری پے کیا ہے اور اس میں ٹوٹل کوئی اراؤنڈ 1.8 بلین کی ڈیٹ سروسنگ ہم نے جولائی کے مہینے میں کی ہے، جس میں کہ 300 ملین کے قریب پرنسپل تھا اور 1.5 بلین کے قریب جو ہے وہ 300 ملین انٹرسٹ تھا اور 1.5 بلین جو ہے وہ پرنسپل اماؤنٹ تھا. تو ٹوٹل 1.8 بلین کی ڈیٹ سروسنگ کی ہے جولائی میں. تو اس ڈیٹ سروسنگ کے باوجود ہمارے ریزروز میں اس وقت جو ڈکلائن آیا 500 ملین کا ہے. تو اس وقت ہمارے پاس 8.2 بلین ڈالر کے ریزروز ہیں، ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ ہم نے ساری اپنی جو 1.8 کے قریب جو جولائی کی ڈیٹ سروسنگ کرنی تھی وہ سارے کے سارے اس ڈیٹ کو ہم نے سیٹل کر لیا. سو گوئنگ فارورڈ جو ہمارے ریزروز میں آپ کو بتایا کہ اٹ ول ڈیپینڈ آن دی انفلوز اینڈ آؤٹ فلوز. آؤٹ فلوز ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو ری پیمنٹس آنی ہے اور ان کو ہم نے سروس کرنا ہے. اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو رول اوور ہو جائیں گے، کچھ جو ہے وہ ہمیں ری پے کرنے ہیں. ساتھ ساتھ ہم نے انفلوز کے مختلف سورسز بھی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں جو انٹیمیٹ کیے ہوئے ہیں، گورنمنٹ بھی اپنے مختلف سورسز کے ساتھ ان کوآرڈینیشن وہ ایکسپلور کر رہے ہیں جہاں جہاں سے انفلوز آنے ہیں اور ان کو ایکسپیڈائٹ کر رہے ہیں. سو ان انفلوز اور آؤٹ فلوز کو اکاؤنٹ فار کرنے کے بعد ہمارے ریزروز میں انشاءاللہ سگنیفیکنٹ اضافہ ہوگا، کہ کمی نہیں آئے گی. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ دسمبر میں ہمارے ریزروز اس سے بہتر ہوں گے اور جون میں اس سے بہتر ہوں گے. سو یہ ہم ساری ڈیٹ سروسنگ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ آن ٹائم کریں گے. جو لاسٹ کوشچن تھا گروتھ کے اوپر، تو ہمارا گروتھ جو ہے وہ یہ کمیٹی کی اسیسمنٹ ہے، اسٹیٹ بینک کی اوبیسلی ٹیم نے سارا ان کو انپٹ دیا، ڈیٹا پرووائڈ کیا. تو اس میں 2 to 3% کی گروتھ فور کاسٹ کی گئی اور نیکسٹ ایئر اس سے بہتر ہوگا. اور اس سے آگے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسی ہماری جو ہے وہ اکنامک سائڈ کی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. تو اوبیسلی اگر ہم ایکسٹرنل سائڈ کے جو ہمارے ایشوز ہیں ان کو سکسیزفلی پوری طرح مینیج کرتے ہیں اور اس میں سگنیفیکنٹ امپروومنٹ آتی ہے تو گروتھ کا مومنٹم جو ہے وہ نہ صرف کنٹینیو رہے گا بلکہ اس میں اضافہ ہوگا. اور ہمارا یہی فوکس ہے کہ ہم اپنے گروتھ کو جو ہے وہ مینٹین رکھیں اور اس میں اضافہ کریں، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہمیں ان فلوز آؤٹ فلوز اور ایکسٹرنل سائڈ کی ڈیولپمنٹس کو بھی دیکھنا ہے. ساتھ ساتھ انفلیشن جو ہمارا اس وقت جو آپ کو پتا ہے کہ پہلے تو ریسنٹلی بہت ہائی لیول پہ تھا، اب ڈکلائننگ ٹرینڈ ہے. تو اس میں بھی ہمیں اس کے اوپر بھی فوکس رکھنا ہے تاکہ گروتھ جو ہے وہ سسٹینیبل ہو. ہمارا زیادہ فوکس یہ ہے کہ گروتھ کا لیول جو ہے وہ سسٹینیبل ہونا چاہیے، نہ کہ پاس میں جیسے ہم 1-2 سال بہت اچھی گروتھ کرتے ہیں پھر اس کے بعد بہت سلو ڈاؤن آ جاتا ہے اور ہماری اکانومی اتنی ہیٹ اپ ہوتی ہے کہ ہمیں پھر جو ہے اس کو سلو کر دو. امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ گروتھ میں سسٹینیبلٹی ہو، اس کی